قتل کر دیں گے، اپنے دین میں لے لیں گے۔ اب جب قدموں کی آہٹ سنی تو اصحاب کہف تو عبادت کر رہے، دیکھ سمجھ گئے کہ یملیکھا پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک و مولا اب تو ہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو جب حضرت یملیکھا بھی اندر آئے غار کے اندر تو حاکم شہر اور جتنے شہر کے لوگ عمائدین تھے انہوں نے دیکھا تو حضرت یملیکھا کے اصحاب نے کہا کہ یہ جو ہے حاکم شہر ہے، یہ حاکم شہر۔ حضرت یملیکھا نے پھر پورا واقعہ بتایا۔ پھر جو ہے حاکم شہر نے جب دیکھا تو ایک صندوق رکھا ہوا تھا، صندوق پر جو ہے اس میں ایک تختی تھی، تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ دقیانوسی بادشاہ کے ظلم اور ستم سے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی وجہ سے انہوں نے اس جو ہے غار میں پناہ لی ہے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس و متبرک بندے ہیں، ساتھ میں ان کا کتا بھی ہے، اور یہ اللہ کے نیکوکار بندے ہیں۔ تو جب حاکم شہر نے وہ تختی دیکھی تو پورا واقعہ سمجھ میں آ گیا، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حاکم شہر نے بیدروس بادشاہ کو بلوایا، اے بادشاہ وقت آ جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بولو سبحان اللہ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بادشاہ جو بیدروس بادشاہ جو عادل تھا، نیک تھا، مسلمان تھا، وہ اور اپنے جو ہے سپاہیوں کو، عمائدین کو، شہر کے لوگوں کو لے کر جب غار کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے تو اصحاب کہف کو سلام کرتا ہے، اصحاب کہف سے جو ہے مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے۔ اصحاب کہف نے ہر ایک نے اس سے معانقہ کیا، اور بادشاہ کو جب پورا قصہ بتایا گیا کہ یہ پورا واقعہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک و مولا تیرا کرم ہے کہ اصحاب کہف کو جگا کر جو قیامت کے منکر تھے ان کے اوپر دلیل قائم ہو گئی، اور جو بعث بعد الموت کے منکر تھے ان کے پاس ثبوت مل گیا، ان کو پروف ہو گیا کہ ہاں بعث بعد الموت یہ حق ہے، قیامت حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ سمجھ میں آنے بات ہے؟ تو اب جو ہے اصحاب کہف نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور پھر جو ہے بادشاہ بیدروس بادشاہ سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تیری سلطنت کو قائم رکھے، تو ایسے ہی عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھ اپنی سلطنت کو۔ بادشاہ نے مصافحہ کر کے سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے، سب نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اصحاب کہف نے کہا کہ آپ اب ہمیں چھوڑ دیجیے۔ ابھی بادشاہ اور عمائدین ایسے ہی ہیں کہ غار میں پھر وہ ایسے ہی لیٹے ہیں، اللہ نے ہر ایک کی روح قبض فرما دی، تمام کے تمام انتقال کر گئے، اور یہ سب لوگ دیکھنے کے بعد جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ان اللہ والوں کے قریب میں ایک مسجد بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ مسجد کیوں بنائیں گے؟ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوگی، اصحاب کہف کی زیارت ہوگی۔ اب تو بولو سبحان اللہ۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، اصحاب کہف کے وسیلے سے دعائیں ہوں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد میں اللہ کے مقدس و متبرک کلام کی تلاوت ہوگی، اصحاب کہف کی زیارت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نیکوکار بندے ہیں۔ ہم چلے جائیں گے، مسجدیں آباد رہیں گی، ہم چلے جائیں گے، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، ادھر نماز پڑھیں گے اور اصحاب کہف سے فیض حاصل کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اصحاب کہف کو یاد کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو درگاہیں اس لیے نہیں ہیں کہ درگاہوں کی عبادت ہو، مزاروں کی عبادت ہو، وہاں جا کر سجدے کیے جائیں، وہاں جا کر جو ہے تعظیم اتنی سجدے تعظیمیں کی جائے۔ درگاہیں اس لیے نہیں ہیں، درگاہیں تو زیارت کے لیے ہیں، بزرگان دین کی مزارات وہ جو ہے فیض پانے کے لیے ہیں، وہاں جا کے حرام کاری کرنے کے لیے
نہیں۔ مسجد میں عبادت کرو، زیارت کے لیے جاؤ تو دور ہٹ کے فاتحہ پڑھو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، گھر میں آ جاؤ، یہ فیضان ان کا جاری ہوگا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ان کے قریب میں، غار کے ہی قریب میں ہم مسجد بنائیں گے۔ اور جو ہے پھر اس نے کیا کیا، بیدروس بادشاہ نے جو اصحاب کہف انتقال کر گئے، ایک صندوق، سال کی لکڑی کا صندوق بنوایا، سب کے جو ہے جسم کو ایک ایک صندوق میں رکھ کر ایسے ہی وہاں رکھ دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اصحاب کہف اللہ کی نشانیاں ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، 309 سال تک وہ سوتے رہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن ذکر یہاں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اے میرے بندو، آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ہے کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرو، اللہ کے نیکوکار بندوں کی عزت کرو، اللہ کے نیکوکار بندوں سے کیا بندوں سے کے وسیلے سے میری بارگاہ میں دعائیں کرو، ان کا ذکر اس لیے فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بعد الموت یہ حق ہے، قیامت حق ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ پھر رہے ہیں قیامت کے منکر ہیں، بعد الموت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں قبر کوئی چیز نہیں ہے، جلا دو بس ختم ہو گئے، معاذ اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ اسلام سچا پکا مذہب ہے، ہمارے میں جلایا نہیں جاتا، ہمارے میں دفنایا جاتا ہے، اور شان کے ساتھ پہلے اس کے باڈی کو پاک کیا جاتا ہے، ایسے ہی ناپاک نہیں بھیج دیا جاتا ہے، پاک کر کے کفنا کے، سمجھ میں آ رہی بات، پھر اس کو دفنایا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اب یہ جا رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عذاب قبر یہ حق ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی بیدروس بادشاہ کے زمانے میں یہ دکھائی، 309 سال تک یہ سوتے رہے، اللہ کے نیکوکار بندے، ان کے وسیلے سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کے وسیلے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مالک و مولا یا الہ العالمین، اصحاب کہف کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ مالک و مولا، نماز فجر ادا کی ہے، تیرے مقدس کلام کا درس سنا ہے، یا الہ العالمین ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشرف فرما۔ مالک و مولا یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سبوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما، تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔